السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جادو کا جائز اور حلال علاج بتلایا جائے گا۔ چونکہ آج کے زمانے میں ہر ایک شخص یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، میرے کام پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، فلاں شخص نے مجھ پہ کچھ کروا دیا ہے، اور فلاں فلاں پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ تو کیا جادو واقعی ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جادو کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا، اور اس کا جائز اور حلال علاج کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تمام باتیں قرآن کریم کی روشنی میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیے، جادو واقعی ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ جی، جادو بالکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں قوم کے بارے میں کہ یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں، اور ایسا جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے میاں اور بیوی میں جدائیگی پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں کہ جادو اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جادو میں اصل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف صاف کھول کر بیان فرما دیا کہ جادو کا اثر کرنے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر اس کا اثر ختم کرنے والی ذات بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے پیروں اور باباؤں کے چکر نہ کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار کے چکر کاٹے جائیں۔ تو اس کا جائز اور حلال علاج کیا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس علاج کو صحیح طور پر سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف کے بعد سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا سب سے پہلا رکوع پڑھنا ہے، پورا رکوع۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، پوری آیت الکرسی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا سب سے آخری رکوع۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ چاروں قل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد قل ھو اللہ احد، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ جب یہ آپ پورا پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ پورا ایک وظیفہ ہے، صبح و شام اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد ایک پانی لیں، اس پر دم کریں، ایک پانی بوتل میں کر لیں، اس پر دم کریں، صبح و شام اس کو پئیں، اور اس کو پینے پر بس نہ کریں بلکہ اس وظیفے کو پڑھ کر صبح و شام اپنے اوپر دم بھی کریں۔ یہ جس کے اوپر جادو کا اثر ہے اس پر دم کریں۔ اگر آپ کو جادو کا زیادہ اثر معلوم ہوتا ہے، زیادہ یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، تو پھر یہی دم، یہی وظیفہ نہانے والے پانی پر بھی کرنا ہے، پھر اس پانی سے صحیح طور پر نہانا ہے۔ جب آپ یہ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جادو کا علاج جو ہے، جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مرتبہ جادو ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صورتوں کا خاص طور سے اہتمام کیا تھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں جادو کا اتنا تگڑا توڑ ہے کہ موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے میں جادو کا اتنا تگڑا توڑ کوئی اور صورتیں یا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ تو یہ پورا وظیفہ کریں، اور خاص طور پہ یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کا اہتمام کریں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ صبح و شام ایک صبح تسبیح، ایک شام میں تسبیح استغفر اللہ کی، اسی کے ساتھ ایک درود شریف کی تسبیح، یہ آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں۔ چونکہ قرآن کریم کی آیت نے بتلایا ہے کہ جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں تمام کائنات ہے، تمام اعمال ہے، تو جادو کا اثر ختم کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں، اور اس جادو کو ختم کرنے کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، جو آپ کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں۔
سب سے پہلے تو غیر ضروری باباؤں اور پیروں کا سہارا لینا، جن کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی، جو صحیح عالم بھی نہیں ہوتے اور صحیح طور پر وہ علاج بھی کرنا نہیں جانتے۔ اسی طرح نامعلوم دم، کسی بھی شخص سے کوئی بھی دم کرا لینا، اس سے بھی بچنا ہے۔ کسی بھی طرح کا تعویذ جس پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں جن پر شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو تعویذ سے تو بچنے کا ہر حال میں آپ اہتمام ہی کریں۔ جب تک کوئی صحیح عالم آپ کو صحیح تعویذ نہ دے، تب تک اس تعویذ کو نہ پکڑیں، نہ پہنیں اور نہ ہی اس کو پئیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر کسی غیر اللہ کے نام پر جو ہے کوئی جانور ذبح کرنا، یا پھر پیر باباؤں کے علاوہ پنڈتوں یا اور غیر دینی مذہبی لوگوں کے پاس جا کر ان سے علاج مانگنا، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو آپ کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں، کفر تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے بچنا ہر ایک مسلمان کو ہر حال میں ضروری ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کاہن یا نجومی کی بات کو مانتا ہے، کاہن یا نجومی یعنی یہی پیر بابا وغیرہ، کاہن یا نجومی کی بات مانتا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا تقریباً انکار ہی کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت جو ہے سخت حدیث ہے، اس لیے پیرو باباؤں کا اور غیر ضروری علاج کے جو طریقے ہیں، ناجائز اور حرام جو طریقے ہیں، ان سے بچنا ہے، اور قرآن کریم کا علاج جو میں نے عرض کیا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک طرح کا جادو، ہر ایک طرح کی پریشانی دور ہوگی۔ اللہ تعالی عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔